السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنی نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، جسے وہ اپنے در سے دھتکار دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں، تمام کاموں میں برے کام دین میں خود ساختہ نکالنے والے بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں پہنچاتی۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمہ نکال لیں، لفظ کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وَلْتَكُن، اور ضرور ہو، منکم تم میں سے، اور ضرور ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون جو دعوت دے، یدعون دعوت دے، بلائے، الی الخیر خیر کی طرف، ویامرون اور جو حکم دے، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور جو روکے، عن المنکر برائی سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون، تفلحون، یفلحون، یہ تقریباً قرآن میں 40 مقام پر آئے ہیں۔ 40 آیتوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ مفلح دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں سے یہ ایک اہم کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہیں اولئک هم المفلحون جو فلاح پانے والے۔ ولا اور نہ تکون تم ہو جانا کالذین ان کی طرح جو تفرقو فرقہ فرقہ ہو گئے، تفرقو بٹ گئے، فرقے فرقے ہو گئے، واختلافو اور انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف یعنی حق سے جب اختلاف کرتے ہیں تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ من بعد بعد اس کے، ما جو، جاءہم البینات آ گیا ان کے پاس واضح نشانی، بینات واضح نشانی ان کے پاس آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے، یعنی حق کا انکار کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ یعنی جو کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اس کام کو چھوڑ کر کے، اور حق آ جانے کے بعد، اگر حق نہیں آتا اور پھر اختلاف ہوتا تو ایک بات تھی، لیکن حق آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی اس کا انکار کیا حق کا، اور الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ یہی وہ لوگ ہیں، لَهُمْ ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب۔ یوم جس دن، تبیض روشن ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، اس دن یعنی حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُ اور سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے کالے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، یعنی جس دن نام اعمال دیا جائے گا، جس دن رزلٹ دیا جائے گا، اور جب رزلٹ ملتا ہے تو کچھ چہرے ہوتے ہیں جو چمکتے ہوتے ہیں، اور کچھ چہرے جن کے اوپر سیاہی پتی ہوئی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس مقصد سے ان کو پہنچایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہ کر کے اور یہ ناکام ہو گئے، یہ فیل ہو گئے، اور ان کے چہرے اس طرح ہو گئے۔ کیا کام تھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، اسودتم سیاہ ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جا رہا ہے اکفرتم کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اور اس کے بعد کفر کیا، اس کے بعد انکار کیا احکام و مسائل کا، اوامر و نواہی کی کوئی وقت اور قیمت نہیں تھی تمہارے پاس۔ یہ ہوئی ان کے فیل ہونے کی وجہ۔ فذوقوا پس چکھو، عذاب کو، بما وہ جو اس کے جو، کنتم تھے تم، تکفرون
تم کفر کرتے، جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے اس عذاب کو چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ جو ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم چہرے جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، وجوہہم جن کے چہرے، ففی رحمتی تو وہ رحمت میں ہوں گے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، اور اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ خالدون جب بھی یہ لفظ آئے گا تو ہمیشہ ہمیش کا ترجمہ دے گا۔ تل کا یہ آیات ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی آیتیں ہیں جسے اللہ پڑھ رہا ہے حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ یریدو ارادہ کرتا ظلمن کسی ظلم کا، للعالمین جہان والوں کے، تو اللہ رب العزت کسی جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو یہ عذاب اور رحمت کیوں؟ عذاب اس لیے کیونکہ انسانیت کے اوپر جو ظلم کیا تھا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا تھا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے جو ظلم کیا تھا اس کی سزا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے ترجعو لوٹ جاتے ہیں امور سب کام، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم اب وہی بات پھر سے آئی، کنتم ہو تم خیرہ بہترین امت تم بہترین امت، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا، کس وجہ سے؟ کیا وصف ہے اس کا، کیا اس کا کام ہے، کیوں دیا گیا؟ اور بہترین یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو، یعنی جتنی بھی امتیں گئی ہیں اس میں یہ بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں میں سے، ناس کا لفظ آتا ہے ساری انسانیت، ساری مانو جاتی، تو ان میں سے تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا گیا اور کیا کام ہے تمہارا، کیا وصف ہے تمہارا؟ تعمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف معروف کا، اچھے کام کا، اس کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑا کام کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو۔ اور معروف میں کیا معروف ہے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے تفسیر میں۔ وَتَنْهَوْنَ اور تم روکتے ہو، عَنِ الْمُنْکَرِ منکر سے، برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور برائی سے روکنا یہ تو ایک بہت جوخم کا کام ہے۔ جب کسی کو آپ برائی سے روکیں گے تو پھر فساد ہوگا، لڑائی ہوگا، تو اس ٹائم میں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اس کام کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور وسائل کے اوپر یا کسی اور کے اوپر نہیں، اللہ پر توکل کر۔ ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے، منہم بعض ان کے، مؤمنون مومن ہے لیکن بعض اس میں سے بھی مومن ہے، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون فاسق، تو اکثر یہ جو ہوتی ہے ہر دور میں فاسقوں کی ہوا کر۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 104، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، تم میں سے یعنی ساری انسانیت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا ہے؟ خیر اور نیکی کے کاموں کا حکم دے، یہ ہے خیر، کہ وہ نیکی کے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ تو نیکی کے کام میں سب سے بڑا نیکی کا کام جو سارے انبیاء نے سب سے پہلے بلایا جس کے طرف، اور جس کے طرف بلانے کا حکم دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف، اور وہ ہے توحید۔ اور کل بھی ہم نے ایک حدیث پڑھا کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جن 3 چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے سب سے پہلے توحید کو پسند کرتا ہے، اور دوسری کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر اتر جاؤ، کھڑے اتر جاؤ، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو تم سب مل کر کے۔ تو دوسری چیز اللہ پسند کرتا ہے یونٹی، اور یونٹی کیسے آئے گی، اجتماعیت کیسے آئے گی؟ وہ جب ہی آئے گی جب ہم سب اپنے اپنی چیزوں کو چھوڑ کر کے، جس کو بھی ہم نے بڑا بنا رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے، جس کو بھی ہم نے اہمیت دے رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر آ جائے۔ ہم سب اپنی انا کو، اپنے غرور اور اپنے تکبر کو الگ کر کے، اپنی بڑائی کو الگ کر کے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر آ جائے۔ تو دوسری چیز اللہ رب العزت یونٹی پسند کرتا ہے، اجتماعیت پسند کرتا ہے، اور وہ آئے گی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر واپس آنے سے۔ اور تیسری چیز جو اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم میں جو حکمران ہیں، جو تم میں سردار ہیں، تم ان کی اطاعت کرو، یعنی لیڈرشپ تمہارے اندر ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 1715۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دیا اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔
اس چیز کو اکثر چھوڑ دیتے کہ نیکی کا حکم تو دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت آسان ہوتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرف بلانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن برائی سے روکنا اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے برائیاں پھیل جائے گی، لوگ ہم سے رشتہ داریاں توڑ دیں گے، لوگ ہمیں شادیوں میں بلانا چھوڑ دیں گے، رشتے ہونا مشکل ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، برائیاں ہو جائیں گی، لوگوں کا ڈر۔ تو برائی سے جب روکیں گے، یعنی شرک، برائی میں سب سے بری چیز شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک سے جب روکیں گے یا بدعات سے روکیں گے کہ یہ بھائی آپ دین کا کام سمجھ رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم تک آپ کو لے کر کے جائے، تو برائی سے جب روکیں گے تو پھر وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو دونوں چیز کا اللہ رب العزت نے ایک ساتھ حکم، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دینا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکنا، برائی سے روکنا، اور جب برائی سے روکنے میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو انہی کے لیے فلاح ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم اگر کامیاب اور کامران ہونا چاہتے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہم اگر فلاح پانا چاہتے اس دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر، تو اس کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہوگا۔ اس کام کو کون کر سکتا ہے، کرنے کا کیا اجر ہے، نہ کرنے کا کیا نقصان ہے، اس تعلق سے وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کے صرف 4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، دعوت کے فریضے کے لیے، دعوت کے فریضے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا یہ سب سے پہلی ضرورت۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، تو زبردستی ہم اس جماعت میں جا سکتے ہیں کیا، کہ ہم خود کھڑے ہو گئے صاحب ہم اس جماعت میں ہیں اور ہم برائی سے روکنے لگے اور بھلائی کا حکم دینے لگے؟ نہ برائی ہمیں پتہ ہے، نہ بھلائی ہمیں پتہ ہے، نہ ہمیں توحید کا پتہ ہے، نہ شرک کا پتہ ہے، کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس کام کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کو سب سے پہلے ہمارے اوپر فرض کی، اسی چیز کا سب سے پہلے حکم دیا، وہی سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، وہی سب سے پہلا حکم آیا، اور وہ تھا علم کا۔ تو علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس بات کی کیا دلیل کہ اس کام کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ یہ جذبات کے ساتھ کام نہیں ہوگا کہ ہمیں جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، اور کوئی اس کے اصول نہیں پتا، کوئی علم نہیں ہے اس کا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بھی فرمایا کہ نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، کہ میں بلاتا ہوں علم، اعتماد اور یقین کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ یہاں پہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ علم کے بغیر کیسے نہیں دے سکتے آپ دعوت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ ایسے ہوئے، سو ان کے ہر گروہ میں سے، یعنی ہر آپ کی جو خاندان ہے، معاشرے کے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرتے۔ تو یعنی ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر ڈرائیں، جب ان کی طرف وہ جائیں، جب وہ اپنی قوم میں واپس جائیں تو انہیں جا کر کے ان کی تنبیہ کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو وصیت و نصیحت کریں تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جانے کے پہلے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو علم کی سمجھ حاصل کریں، اور پھر وہ جا کر کے اس قوم کے اندر اس کام کو کریں گے۔ دوسری دلیل، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا۔ تو اللہ کے نبی کی بات امانت ہے، ہماری بات، ہمارے قصے کہانی، ہماری سوچ، ہمارا فلسفہ، اس کی کوئی اجازت اور اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات اگر ہے ہمارے پاس، اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام علماء کا ہے، حقیقت علماء کا ہے۔ جس کے پاس علم، علماء کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہے۔ تو جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کو پہنچائے گا، وہ اپنی سوچ، اپنے فلسفہ، اپنی کہانی، قصے کو وہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگزامپل کے طور پہ توحید کا علم ہے تو وہ توحید پہنچائے گا، جس کے پاس شرک کا علم ہے تو شرک کے تعلق سے بچائے گا، جس کے پاس 10 حدیث کا علم ہے تو وہ 10 حدیث کو پہنچائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اس فریضے کو انجام دینے کے لیے وہ ہے علم کی ضرورت۔ دوسرا، برائی کو روکنا اور برا جاننا ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا، برائی کو روکنا، جیسے ہمارے پاس علم ہے توحید کا، شرک کی قباحت کو ہم جانتے ہیں، شرک کی برائی کو ہم جانتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کے بارے میں جانتے ہیں، ہم قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی دیکھ رہے ہیں، لیکن برائی کو نہیں روک رہے۔ کیوں نہیں روک رہے؟ دنیاوی مفاد کی وجہ سے۔ دنیا کی چیز ہمارے سامنے اتنی زیادہ ضروری ہے، تو یہ شخص اپنے ایمان کا خیال بنائے، اس لیے یہ پوائنٹ لایا گیا۔ دوسرا، برائی کو روکنا اور برا جاننا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو آپ برائی کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو روکیں گے۔ اس کی پہلی دلیل تو سورہ جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن حضرات نے، جناتوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مقدس کو سنا تو ان کے اندر ایمان آیا،
اور جب ایمان داخل ہوا تو سب سے پہلا کام انہوں نے جو شروع کیا اس کی دعوت کا شروع، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا کام انہوں نے شروع کیا. آپ سورہ جن کی شروع میں ہی اس کو پڑھ سکتے. تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن سنا، یعنی ان کے پاس علم آیا، اور علم آیا پھر اس کے بعد اس پر یقین آیا، ایمان آیا. کیونکہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو یہ علم ایسا علم ہے جو ایمان لے کر کے آتا ہے، یقین لے کر کے آتا ہے، کیونکہ یقینی بات ہے، سچی بات ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے. تو جب بندہ اس علم کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو ایمان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر سے جو عمل نکلتا ہے وہ عمل ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جنات اپنی قوم میں جا کر کے اور اس کام کو کرنا شروع کر دیے. دوسرا یہ حدیث آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے. کس کا حکم ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دے. اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اسے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. دل سے برا سمجھے یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم برائی دیکھ رہے ہیں، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہر 4 قدم پہ ہم شرک دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کوئی اس کی کڑن و فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. کون سا ایمان ہے؟ اللہ کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے اور ہمارے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہو رہا، تبدیل نہیں ہو رہا، ہمارے خون میں جوش نہیں آ رہا. کیا یہی انبیاء علیہ السلام کا اور صحابہ اکرام کا، ان کے ماننے والوں کا یہی وتیرہ تھا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث، حدیث نمبر 49، اور دوسری حدیث مسلم ہی شریف کی، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یعنی برائی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو اگر ہاتھ سے نہیں روک رہے ہیں، چلیے اتنی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں روک رہے ہیں، اور دل میں بھی اس کو برا نہیں جان رہے، تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، مسلم حدیث نمبر 50. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، جب ایمان اندر آئے گا تو برائی سے انسان روکے. تیسرا پوائنٹ، دعوت کا کام نہ کرنے پر وعید. مسند احمد صحیح حدیث، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس بات کی اہمیت کو بتانے اور جتانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور. یہ تم کون ہے؟ اول جو صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہو، اور پھر اس کے بعد آنے والا ہر مسلمان، ہر مومن جو توحید کا اور شرک کا علم رکھتا ہے، جو حلال و حرام کو جانتا ہے، جو اللہ کے کلام نبی کے فرمان کو جانتا ہے، تو جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا اس سے مطالبہ ہے. تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو. نیکی کا حکم دو گے، کس سے کہا جا رہا؟ پہلے سب سے پہلے سامنے جو ہے وہ صحابہ، اور پھر آنے والے ہم سب ہیں. تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نیکی میں سب سے بڑی نیکی ایک رب کی عبادت، اللہ پر ایمان، اور برائی میں سب سے بڑی برائی اللہ کا حق غیر کو دینا. برائی سے روکو گے، یا پھر اگر ایسا نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ یا پھر قریب ہے، یعنی انتظار کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے. سامنے صحابہ ہیں، یہ وہ کام ہے کہ اگر نہیں کیے تو انتظار کرو کہ اللہ رب العزت تم پر عذاب بھیج دے. اور عذاب کی دوسری شکل، پھر تم اس سے دعا مانگو، پھر وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو محتاج نہ ہو، جو ضرورت مند نہ ہو؟ ہر دن ہمیں ضرورت پڑتی، ہر کام کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی، اور مومن کا ہتھیار ہے دعا. اور یہ ہتھیار ہم سے کب چھن جائے گا؟ ایک ہی چوکھٹ ہے، ایک ہی در ہے جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، جہاں سے سوال کے جواب ملتے ہیں، جہاں سے ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور وہ در صرف اور صرف خالق کائنات کا ہے، اللہ سبحانہ. لیکن اگر اس کام کو تم نے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے. اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑی کہ اللہ رحمان ہونے کے باوجود نگاہ رحمت پھیر دے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی؟ پھر تم میں سے دعا کریں گے، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2169. اتنا سخت عذاب کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روک. ویلفیئر کے دیکھیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، کمبل بانٹنا، کھانا کھلانا، کسی کی دوا کا بندوبست کرنا، لیکن ان سب میں سب سے نمبر 1 جو کام ہے اور جس کی وجہ سے خیر امت کا بھی لقب دیا، وہ آگے آیت آنے والی ہے، وہ یہ کام ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، اور اس کے بعد پھر سارا اسلام. اور اگر یہ نہیں تو پھر اسلام میں سے کسی چیز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا
تو فرمایا کہ سب سے پہلے اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا. اگر وہ مان جائے، قبول کر لیں، یعنی توحید پر آ جائے، شرک کو چھوڑ دے، تو پھر ان سے کہنا کہ ان کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے. پھر ان سے کہنا، یعنی اگر توحید پہ نہیں آئے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ کی کوئی ضرورت. اور پھر تیسرا، اگر نماز کو قبول کر لیں پھر کہنا ان سے کہ ان کے مال میں زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ، پھر حقوق العباد. لیکن سب سے پہلے توحید. کیوں اتنا سخت وعید کہ اگر یہ کام نہیں کی اور کون لوگ سامنے تو تم پر عذاب آئے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی. یہ روح کی تربیت کا کام ہے، اور اس تربیت کے لیے امت محمدیہ کو چنا گیا، ہمیں چنا گیا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی بگاڑ ہیں اس کا علاج ہے ہمارے پاس، اور علاج ہونے کے بعد اگر ہم علاج نہ کریں تو یہ جتنا بھی بگاڑ دکھ رہا ہے کہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی مرڈر کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، ان سب کی وجہ کون ہوگا؟ جس کے پاس علاج ہے اور وہ علاج نہیں. اگزامپل کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے، سال پہلے کووڈ آیا. کووڈ میں لوگ راستوں میں، ہاسپٹل میں، گھروں میں پٹ پٹ مر رہے ہیں، اور کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے، اور علاج ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ان دواؤں کو بند کر کے اور مسکراتا ہوا ٹہل رہا ہے، لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے. ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ایک اور اگزامپل، 2 بچے ہیں، ایک سمجھدار ہے، علم رکھتا ہے، باشعور ہے، اور ایک نادان ہے، علم نہیں رکھتا. اور جو نادان بچہ ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ایک کرنٹ والے ہیٹر کے طرف جا رہا ہے، جو ہیٹر جل رہا ہے، اور اسے وہ پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے. اس آدمی کو آپ کیا کہیں؟ کیا ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ہم نہیں جان رہے کتنی بڑا کام کر رہے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. اس حالت میں اگر یہ مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لیکن ان کو دیکھ کر کے ہم مسکرا رہے ہیں. کیسا ہے ہمارا دل؟ کیا یہ رحمت للعالمین کی امت کا دل ہو سکتا، جنہوں نے نہ رات کو رات سمجھا، نہ دن کو دن سمجھا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، اور اپنی جان کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر کے اور پوری زندگی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لگے رہے. ہم روزانہ لوگوں کو بدعت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے بھلائی کی طرف نہیں بلایا اور برائی سے نہیں روکے تو سن لو، عذاب کا انتظار کرو، اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں. باقی ایسا شخص ہے کہ اس کی دعائیں نہ قبول کی جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی توفیق. چوتھا پوائنٹ اور آخری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگزامپل دے کر کے، اور واقعی یہ اگزامپل پہ اگر ہم غور کریں اپنے آپ کو جان لیں گے. ہمیں شیطان بہت ایسا جھانسا دیتا ہے کہ تو بہت دین کو جاننے والا اور عمل کرنے والا اور لوگوں تک دین پہنچانے والا ہے، لیکن اس اگزامپل کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم ہیں کہاں. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی ہے، ایک بوٹ ہے، ایک ناؤ ہے، اور اس میں کچھ لوگ سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں، اور نیچے والے کو پانی لینے کے لیے، مطلب اس ناؤ کے اندر پانی جو ہے وہ اوپر رکھا ہوا ہے، تو نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا ہوتا ہے. تو یہ جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ بار بار پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بار بار ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی اتنا دور جانا پڑ رہا ہے، تو یہ کمزور دماغ کے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ نیچے سے، میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، انہوں نے ناؤ کے نیچے سے چھید کرنا شروع کر دی کہ یہیں سے ہم پانی نکال لیں گے اور اپنا استعمال کر لیں گے، اوپر والوں کو پریشانی نہیں. آپ اس اگزامپل میں اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے کہ ہم اوپر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے والے ایسا کر رہے ہیں، ہمارا کیا عمل ہوگا؟ ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے والے جو ہیں ناؤ میں، وہ نیچے سے گڈھا کر کے اور پانی اس میں بھر رہا ہے، اور جیسے ہی پانی بھرے گا ناؤ ڈوب جائے گی، کوئی وہاں پہ بچانے والا نہیں، چاروں طرف پانی پانی. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم اور آپ، ہمیں واٹس ایپ کے اوپر دل نہیں لگے گا، فیس بک میں دل نہیں لگے گا، آپس میں بات کرنے میں ہمارا دل نہیں لگے گا، کھانے اور پینے میں بھی ہمارا دل نہیں لگے گا، پہننے اور اوڑھنے میں بھی ہمارا دل نہیں لگے گا. پوری جان جوکم میں لگا کر کے اور اس گڈھے کو روکنے کی، اس پانی کو روکنے کی، ان لوگوں کو روکنے کی ہم کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ یہ پانی ہمیں ڈبا کر کے ختم کر دے. یقین، اسی یقین کی کمی ہے کہ مرنے کے بعد خالق کائنات ہم سے سوال کرنے والا ہے، اس یقین کی کمی ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگے، دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگے. جس دن یہ یقین ہو گیا، اور اسی یقین کی کمی ہے. کیا اس شدت کے ساتھ ہم بلا رہے ہیں کسی؟ کیا کبھی ہم نے اس شدت کے ساتھ کام کیا ہے جس شدت کے ساتھ اس بوٹ سے اوپر سے اتر کر کے ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں، ہر طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں؟ حدیث سنیں آپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہاز ہے، اس میں لوگ کچھ اوپر بیٹھے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہیں. نیچے والے اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، پانی لینے جانے کی وجہ سے اوپر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو انہوں نے نیچے گڈھا کر دیا، سوراخ کر دیا، اب وہاں سے پانی بھرنے لگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پانی بھرے گا اور ناؤ ڈوبے گی
تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، پوری ناؤ ڈوب۔ آپ اور ہم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، عذاب آئے گا تو انہی کے اوپر آئے گا، ہم بھی بچ نہیں سکتے۔ جب اللہ کی طرف سے طوفان آئے گا، بیماریاں آئیں گی، بھوکمپ آئیں گے، تو ہم بھی نہیں بچ سکتے۔ انہیں روکنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ان کو روکنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2686 کون بچائے گا، کون روکے گا؟ جسے یقین ہوگا اللہ رب العزت کی پکڑ کا، اللہ رب العزت کے عذاب کا، جسے یقین ہوگا اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر، جس کو یقین ہوگا مرنے کے بعد کی وہ سب کو، اس کو کچھ اچھا نہیں لگے، ساری چیز اس کے لیے ضرورت ہو جائے گی، یہ مقصد ہو جائے گا، مقصد۔ کیا ہماری زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے؟ آگے چلیں، وقت اسی میں نکل جائے گا، آیت کو پھر سے دیکھ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے۔ کس نے خبر دی؟ اللہ رب العزت نے، کہ فلاح ہے وہی لوگ ہیں فلاح پانے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ۔ صاف، اس سے کلیئر بات اور کیا ہو سکتا؟ فرقوں میں بٹنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے، اس لیے قرآن کو کلام کہا گیا، بات کرنا اللہ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کی، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھی، تورات آ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے، انجیل آ گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان احکام و مسائل کے اندر، اس عقائد اور مسئلوں کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ رب العزت کے بیٹے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی اللہ ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نبی۔ حق آ جانے کے بعد اب کیا گنجائش کی ضرورت تھی اختلاف کی؟ حق تو یہ ہے کہ حق کو قبول کر لیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس پہ ایمان رکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن حق آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ کہ ہمارے پاس وہ شریعت نہیں آئی جس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی۔ وہ قرآن آ گیا ہمارے پاس، وہ حدیث آ گئی، لیکن اس کے بعد قرآن کی آیتوں پر اختلاف، حدیث پر اختلاف، اور اس اختلاف کی بنا پر پھر گروپ بازیاں، پھر الگ الگ ٹولیاں، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کل کی آیت میں بھی ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا تھا کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، اور تم ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، کیونکہ اس کو اگر چھوڑو گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، پھر گروپ میں بٹ جاؤ گے، پھر اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے۔ تو حق آ جانے کے بعد ہمیں حق پر رہنا ہے۔ اس تعلق سے پہلے آیت کو پھر سے ایک بار دیکھیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، مطلب جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، جو مقصد تھا، اس مقصد کو چھوڑ کر کے یہ فرقوں میں ٹوٹ کر کے آپس میں بٹ گئے، اور اسی میں پوری انرجی جا رہی، ایک دوسرے کو بھرا برا کہنے میں۔ ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کی، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ اہل کتاب میں سے جو لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں 72 فرقے میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، مطلب امت محمدیہ 73 فرقوں میں تقسیم، اور 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جماعت ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4597۔ تو وہ جو ایک رہے گی وہ جماعت ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان پہ ہوگی۔ صرف نام رکھ لینے سے، صرف بول دینے سے، صرف دعویٰ کر دینے سے، صرف اپنے آپ میں سوچ لینے سے نہیں ہوگا۔ یہی سوچا تھا یہودیوں نے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور جنت میں، اور ہم نے تمہاری بات نہیں مانے ہیں اس لیے ہم 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے اور تم سب جنت میں چلے۔ یہ ان کے خیال تھے، ان کا گمان تھا۔ گمانوں سے جنت نہیں ملتی۔ ہم اپنا گمان کر لیں، اپنا نام کچھ بہت اچھا رکھ کر کے کہ ہم ہی جنت ہے اور ہم ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں اترنا ہوگا اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پہ۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی اپنے دین سے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اچھا، یہ فرقوں میں جو تقسیم ہونا، کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو یہ 72 فرقے ہو کر کے رہیں گے اور یہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر میں ناچ ہوگا، تو آپ کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہونا چاہیے ایسا، یہ آپ نے بتایا تھا کہ ایسی بدتمیزی پر اتر جائیں گے مسلمان۔ اسی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بدتمیزی پر اتر جائیں گے کہ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہونے کے باوجود اختلاف کریں گے اور یہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ تو یہ پیشن گوئی ہے کہ میری امت میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور یہ امت کیوں تقسیم ہوگی؟ غور سے سماعت کریں اس حدیث۔ اور یہ امت بدعات و خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔
حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت میں 72 ہوئے، اس میں 73 ہوں گے، اور کیوں ہو جائیں گے؟ اس میں بھی 72 جو ہوں گے وہ 72 کیوں ہوں گے؟ یہ امت بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نئی نئی چیز کو نکالنا، مطلب قرآن و حدیث ہے لیکن اس کو چھوڑ کر کے، اس سے اختلاف کر کے کچھ اور نیا بنانا، اس کو کہتے ہیں بدعت، کہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، ثواب کی نیت سے اس کام کا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ امت بدعت اور خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے، اور اس کے سوا اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور اس سے مراد جماعت ہے، اور جو جنت میں جائے گی اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت کے کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی، میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم تو نہیں ہیں اس میں، میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن کے اندر خواہشات اور بدعات صراحت کر جائے گی، یعنی ایک ایک روئے میں بس جائے گی۔ آج دیکھیں آپ کتنے سخت انداز کے اندر بدعات، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا ایجاد اور خواہشات۔ پہلی شادی ہے یا آخری شادی ہے، دو ہی قسم کی شادی ہوتی ہے، پھر اس میں ناچنا بھی ہوگا، اس میں یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ تو خواہشات اور بدعت، ایک طرف خواہشات کے نام پر اور یاریت، نافرمانیاں، اور بدعت کے نام پر دین کے اندر ایک نیا بھی دین، پیرلر ایک دین قائم کرنا۔ اب اگزامپل سنیں آپ، کتنا سائنٹیفک اگزامپل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ باولے کتے کی بیماری اس کے ساتھی میں منقطع ہو جاتی، پاگل کتے کی بیماری جب وہ جراثیم اس کے اندر جاتے ہیں تو کس طرح پاگل کتے کا جب جراثیم کسی کے اندر جاتا ہے تو کس طریقے سے وہ اسپیڈ کے ساتھ ایک ایک روئے میں، ایک ایک جگہ میں وہ گھس جاتا ہے، اس کے رگ اور کوئی جڑ باقی نہیں رہتی، مگر اس میں یہ مرض صراحت کر جاتا ہے۔ کوئی رگ، یعنی کوئی رگ اور کوئی جڑ باقی نہیں رہتی، مگر اس میں یہ مرض صراحت کر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج سائنٹیفک دور میں کہ جب کتے کا زہر کسی کو لگتا ہے تو وہ کیسا پورے جسم کے اندر پھیلتا ہے، اس طریقے سے ان کے اندر بدعات اور خواہشات پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہ 73 فرقے میں بٹے، اور 72 فرقے جو ہیں، ایک فرقہ جو ہے وہ جماعت رہے گی، یعنی وہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پہ اس طرح ہوں گے جس طرح صحابہ کرام، اور باقی جو ہیں وہ اپنی بدعات کی وجہ سے اور خواہشات کی وجہ سے اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے اگزامپل دے کر بتایا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد حدیث نمبر 16940، جلد نمبر 4 میں ہے یہ۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4597۔ واپس آئیں اس آیت کی طرف۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کو بتائی، یہ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر۔ اب یہ جو بڑا عذاب ہے، تو عذاب ان کو کیسا ملنے والا، کس بات کی سزا؟ حق آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور نیا دین بنایا، بدعت بنائی، اور خواہشات کی وجہ سے نبی مکرم کی نافرمانی کی، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اصل کام کو چھوڑ دیا۔ قرآن و حدیث پر ایمان لانا تھا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اس کام کو چھوڑ کر کے نیا کام ایجاد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بڑا عذاب کیسا ہے؟ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، اب مرنا ہے اور خالق کائنات کے سامنے حاضر ہونا، تو جب وہاں پر رزلٹ دیا جائے گا، جب نام اعمال دیا جائے گا، تو جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، پھر جو لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر؟ ایمان تو لایا تھا تم نے اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر، اور اس کے بعد تم نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، نبی کے فرمان کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ بس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے۔ اس عذاب کے تعلق سے سورہ عبسہ آیت نمبر، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانک رہی ہوگی، مطلب کالک پت رہی ہوگی، یہی وہ کافر ہیں اور نافرمان لوگ۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 سے 25، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا اگر دیدار کرنا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، تو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سخت دن آ گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک حدیث اس تعلق سے مسلم شریف کی، رحمت سے مراد جنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت آپس میں بات کرے گی، بحث کرے گی۔ دوزخ نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر داخل ہوں گے۔ جہنم نے کیا کہا؟ مجھ میں جبار اور متکبر داخل ہوں گی۔ دو چیز، جبار ظلم کرنے والے، اور ظلم کی تین قسمیں۔ پہلا ظلم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا ظلم لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق مارنا، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا اپنے آپ پر ظلم، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے اللہ کی اپنے آپ پر ظلم۔ تو مجھ میں جبار اور متکبر ہوں گے، تکبر کرنے والے، اپنی نسل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں صفت سے محفوظ رکھے۔ اور جنت کہے گی مجھ میں ضعیف اور مسکین داخل ہوں گے، یعنی کمزور لوگ اور مسکین داخل ہوں۔ اللہ عز و جل نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں۔ اور جنت سے فرمائے گا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم فرما، اور تم میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے، تم میں سے ہر ایک کو بھر دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2846۔ تو یہ وہ رحمت ہے جہاں پہ اللہ رب العزت انہیں داخل کرے گا، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر کیوں ظلم کرتا؟ یہ تو انصاف ہے، کیونکہ اللہ سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارے ہیں تو اللہ اسے انصاف دلائے، اور یہ انصاف کی وجہ سے اسے سزا دی جائے گی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، انصاف دلائے گا۔ یعنی آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تعلیم آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، کتاب آ گئی، اور پورا مکہ شرک اور بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، ظلم کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ ہر قسم کا کرائم فیشن تھا، اور اس وقت آپ اگر یہ کام نہیں کرتے، اگزامپل ایک سوچنے کی بات، یا صحابہ کرام یہ کام نہیں کرتے، تو آج ہم سب اسی آگ میں جل رہے ہوتے۔ ہر ظالم طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرتا، ہر کوئی شراب پیتا، ہر کوئی زنا اور ہر قسم کی اوریانیت کے اندر ڈوبا رہتا۔ تو یہ کام آج جو پھیل رہا ہے اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ آپ اور میں، کہ ہمارے پاس یہ علم ہونے کے باوجود، یہ نسخہ ہونے کے باوجود، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ علاج ہمارے پاس ہے، یہ بغض کا، نفرت کا، کینے کا، حسد کا، حب دنیا، حب شہرت کا، یہ جو مرض ہے دلوں کے اندر، اس کا علاج ہے ہمارے پاس یہ قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسے نہیں پہنچا رہے تو یہ ہے اس کی سزا۔ پھر سے دیکھیں، اے نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تو ہم نے ظلم کیا ہے انسانیت کے، کہ ہمارے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے لیکن ہم اسے لوگوں تک نہیں پہنچے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں، اور یہ سب معاملے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں یہ سب کہیں اور نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور ہمیں بھی وہاں پہ پہنچنا ہے۔ آج کی کلاس کی آخر ہے، پچھلے جو باتیں چل رہی ہیں اس کے آگے اللہ رب العزت نے آیت بیان فرمایا، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ بہترین امت کے لقب سے نوازا گیا۔ وصف کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ نوٹ کر لیں، کام اور صفت کی وجہ سے یہ وصف ہے، اور اس کا وجود، اس امت کا وجود انسانیت کے لیے، ہمارا جو وجود ہے وہ انسانیت کے لیے ہم پیدا کیے، ہمیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، اور ایک مقام پہنچ دیا گیا کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ تو لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمبل بانٹنا، بسکٹ بانٹنا ہے، ان کی بیماریوں کا علاج کرنا، یہ سب کام ہیں، سب نیکی ہے۔ لیکن یہاں پہ جس نیکی کا ذکر کیا گیا وہ سب سے بڑی نیکی، اور وہ کیا ہے؟ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، اور نیک کاموں میں سب سے بڑا نیک جو اللہ رب العزت کو نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ ہے توحید، کہ تم صرف اللہ کی بات کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکو۔ یہ کام ہے، اور اس وجہ سے یہ بہترین ہو۔ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے، اس کے بعد فرمایا تم اللہ پر ایمان رکھتے، تو برائی سے روکنا یہ ایک جوخم والا کام ہے، تو اس کے لیے اللہ پر ایمان رکھتے، لوگوں کے اوپر یا وسائل کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی اللہ کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ہمارا سپورٹر ہے، وہ ہمارا کارساز۔ تو امت محمدیہ کی فضیلت یہاں پہ بتائی گئی، اور فضیلت کے تعلق سے چند، ویسے تو 20-25 پوائنٹس ہیں، لیکن چند آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
امت محمدی کی جو فضائل بتائی جا رہی ہے اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ ہم فخر کریں اور غرور اور گھمنڈ کے اندر آ جائیں جیسے بنی اسرائیل آ گئے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں یا بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی کیا ذمہ داری ہے. یہ اتنی بڑی جو پوسٹ دی گئی ہے تو پوسٹ کے ساتھ ذمہ داری بھی دی جائے, اور یہ جو ہمیں اتنا بڑا لقب دیا گیا ہے بہترین امت کا, تاکہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں. تیسرا, اپنے ذمہ داری کا احساس ہم رکھیں. چوتھا, اس نعمت کی قدر کریں, ناقدری نہ کریں. پہلا, اس امت کی کیا ذمہ داری ہے اس کو ہم جانیں. تو اس امت کی کیا ذمہ داری ہے کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس, نکالی گئی ہے لوگوں میں سے, تأمرون, تاکہ تم کام کر, تأمرون بالمعروف, معروف کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور منکر سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر تم ایمان رکھ. اس تعلق سے فضیلت نمبر 1, تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 673. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم 70ویں امت ہو, 70ویں امت. تم میں سے 69 امتیں گزر چکی ہیں, اور تم ان سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہے. یہ امت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز. ترمذی شریف حدیث نمبر 3001, اور یہ حسن حدیث ہے 3001. دوسرا, اس امت کو جمعہ دیا گیا جو کسی امت کو نہیں دی. جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی دن جمعہ سے بہتر نہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو. تو اس سے محروم رہ گئے یہودی, اور انہوں نے سنیچر کا دن چنا, عیسائی اتوار کا دن, اور یہ امت بعد میں آئی لیکن اس کے باوجود اسے جمعہ کا دن دی گیا. اور جمعہ کی اپنے آپ میں بھی بہت ساری فضیلت ہے. اس میں ایک عظیم فضیلت کہ اس کے اندر ایک سا ایسی ہے, ایک گھڑی ایسی ہے, ایک وقت ایسا ہے جس وقت اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ابن خزیمہ نے اس حدیث کو روایت کیا. ابن خزیمہ حدیث نمبر 1726, اور مسلم نے دوسرے الفاظ کے ساتھ اس حدیث اس جمعہ کی تعلق سے فرمایا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 856, 808-56. تیسری فضیلت اس امت کی, اسے آسان دین دی, آسان دین جس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان. اس کا نام مسلم رکھا گیا. سورہ حج آیت نمبر 78, دین میں تنگی نہیں رکھی گئی, آسانی رکھی گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 185, 185, اور یہ دین آسان ہے. یعنی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے اپنائے ہوئے ہیں مغربی تہذیب کا, یہ بہت مشکل ہے. لیکن اسلام پر جب عمل کریں گے تو اس کے اندر سکون, اطمینان ہے, اور بہت آسان ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ اس آیتوں کے اندر ہے. سورہ حج آیت نمبر 78, سورہ بقرہ آیت نمبر 185, اور بخاری شریف حدیث نمبر 39. چوتھا, یہ دین کامل ہے, کمپلیٹ دین دیا گیا اس سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ اس دین کو اللہ نے پسند کیا اور اس کو کمپلیٹ کر دیا. اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے بعد احکام نازل نہیں ہوئے, کوئی حکم نازل نہیں ہوا, یعنی دین کمپلیٹ ہو گیا. پھر نصیحتیں وغیرہ نازل ہوئی. پانچواں, اس امت کو ایسی کتاب دی گئی, ایسی شریعت دی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا. یہ دوسری امتوں کے ساتھ نہیں. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظ, سورہ ہجر آیت نمبر 9. چھٹواں, پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ بھی صرف اسی امت کا وصف ہے. یہ پوری امت, نبی مکرم نے فرمایا کہ میری یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, یعنی ایک نہ ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی, ایک نہ ایک گروپ ایسا ضرور ہوگا جو حق پر ہوگا. ترمذی شریف حدیث نمبر 1848, بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے, لفظوں کے آگے پیچھے 3641. اور بھی اس تعلق سے بہت سی چیزیں ہیں اس امت کا وصف, اس امت کی فضیلت, جو آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ مقصود حسن فیضی کی کتاب ہے امت محمدیہ کی فضائل, اس میں 20 سے زیادہ فضیلتیں نوٹ کی گئی ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یہ اس کی فضیلت ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے, کیوں یہ فضیلتیں دی گئی, تاکہ ہم شکر گزاری بھی کریں اور ذمہ داری کا ہم احساس اپنے اندر پیدا کریں اور اس نعمت کی قدر کریں. اور اگر کسی بھی چیز کی جب قدر نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز سے چلے جائے. تو کیا وصف ہے ہمارا, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے, یعنی ہم اپنے لیے پیدا نہیں کی, ہم انسانیت کے لیے پیدا کی. اور انسانیت کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے, یعنی ہم اپنے لیے تو کام کریں گے, وہ ہماری ضرورت ہے, مقصد نہیں. مقصد کیا ہے, مقصد ہم لوگوں کے لیے پیدا, لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, لوگوں کو دنیا کی تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے, لوگوں کو جہنم کی سختی سے بچانے کے لیے, اور حشر کی رسوائی سے بچانے کے لیے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے ہم کو پیدا, ہمیں لوگوں کے لیے نکال. تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو, اور نیک کاموں میں اللہ کے کلام کا, نبی کے فرمان کا حکم, اور اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان میں سر فہرست سب سے پہلے توحید کی دعوت اور برائی میں شرک سے روکنا, شریعت کی دعوت, نبی مکرم کی اطاعت کی دعوت اور بدعات سے روکنا. پہلا, اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلانا, شرک سے روکنا. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اطاعت کی طرف بلانا اور بدعات سے روکنا. اور پھر اس کے بعد پورا دین, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور اس کام میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی
تو اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اب اگزامپل پھر سے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتی. یہ ہم اپنے لیے بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم نے ایمان لے آئے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں. اے اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ اس فریضے کے ادا کرنے کے لائق ہمیں بنا دے. اے اللہ ہمیں علم عطا فرما. اے اللہ ہمیں علم کا ذوق اور شوق عطا فرما. اے اللہ ہمیں علم حرص عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس علم کے ذریعے سے اس علم پر ایمان اور اس ایمان کے ساتھ لوگوں تک بلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمارے ذریعے سے اے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ شرک سے اور خواہشات سے ہمیں محفوظ رکھ لے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور عمل اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.